مشتاق صاحب پلیز. جی مجھ سے پہلے جو مشتاق صاحب بات کی ہے یہاں پہ سینیٹر روبینہ خالد نے، سینیٹر سعدیہ عباسی نے، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے، سینیٹر علی ظفر نے، ان سب کی باتوں کی میں تائید کرتا ہوں اور اس پہ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے اور پی ایس ایل چل رہا ہے، تو اس حوالے سے میں اپنی جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مسٹر چیئرمین، جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ 30,000 سے زائد لوگ اس وقت فلسطین میں قتل کیے جا چکے ہیں، 70,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں اور 15 لاکھ لوگ اس وقت شدید کسم پرسی کی حالت میں بے گھر ہیں اور ان کے پاس شیلٹر، ان کے پاس کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے. جو فلسطین کی تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، وہ بہت ہی اندوہناک اور خوفناک ہیں. اور مسٹر چیئرمین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے گھاس کھا رہے ہیں، جانوروں کے چارہ کھا رہے ہیں، سڑک کا پانی پی رہے ہیں، اور 2 ارب کی امت مسلمہ اس کو دیکھ رہی ہے. ہم اپنے جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. انسانیت مر رہی ہے انسانیت. مسٹر چیئرمین، کل کے اخبار کی خبر ہے 7 بچے بھوک سے مر گئے. ہم اپنے مسائل بھی اٹھائیں، اچھی بات ہے، لیکن ان 7 بچے جو رسول اللہ کی امت کے بچے ہیں، حشر کے روز ہم میں سے ہر بر سے پوچھا جائے گا. بچے وہ کوئلہ بن جاتے ہیں، کوئلہ. چھوٹے چھوٹے بچے وہ جب جل جاتے ہیں تو کوئلے کی صورت میں ان کو اٹھاتے ہیں، اور وہ تصویریں، یعنی یہ پہلی ٹیلی وائز جینوسائیڈ ہے. مسٹر چیئرمین، امریکی سینیٹر نے کہا کہ تمام فلسطینی بچوں کو قتل کرو. امریکہ نے 3 بار ویٹو کیا، جنگ بندی کو ویٹو کیا، قتل عام کو فیسیلیٹیٹ کیا. قاتل ہیں یہ لوگ. مسٹر چیئرمین، پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے غیرت کو ساؤتھ افریقہ، چیلی، میکسیکو، برازیل، یہ ان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. رسول اللہ کی امت نے اپنی غیرت ان 4 ممالک کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے اور خود بے غیرت ہی کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. جب وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جب وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، تو شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ کم از کم اس میں پارٹی بن جائے. یہ کیسے جی رہے ہیں؟ یہ کیسے صبح شام گزار رہے ہیں؟ یہ کس منہ سے رسول اللہ سے شفاعت کا، کوثر کی جام کی درخواست کریں گے؟ مسٹر چیئرمین، کسی کی بخشش نہیں ہونی ہے. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کسی کی بخشش نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں مسٹر چیئرمین، سعودی عرب نے نمائش کی اسلحے کی، اس میں اسرائیلی ڈرون اور بیٹر 4 کی نمائش بھی کی. اور بیٹر 4 جو فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، اس کی نمائش، ایگزیبیشن سعودی عرب میں ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں چپ ہیں؟ ہم بات کیوں نہیں کر رہے؟ یہ انسانیت کی جنگ ہے، انسانیت کی، عالمی دہشت گردی کے خلاف. اور پھر آپ دیکھیں مسٹر چیئرمین، یہاں پی ایس ایل ہو رہا ہے. میں تو سب سے بڑا وکیل ہوں کھیلوں کا. 15 کروڑ نوجوان ہیں. جب کھیل نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، روزگار نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ گن کلچر ہوگا، ڈرگ کلچر ہوگا، کرائم کلچر ہوگا. تو ہمیں تو اپنے بچوں کو تعلیم اور کھیل اور سپورٹس اور روزگار دینا چاہیے. مشتاق صاحب، لیکن پی ایس ایل کو، آخری بات، پی ایس ایل کو متنازع بنا دیا. جب آپ کے ایف سی جو کل کر کھڑا ہے اس کا قیام میں اسرائیل کے ساتھ، جب آپ اس طرح کے اداروں کے سپانسرشپ لیں گے، ان کی تشہیر کریں گے، یہ ہماری غیرت کے لیے چیلنج ہے، یہ ہماری زخموں پر نمک پاشی ہے. اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ بھی ظلم کیا، پی ایس ایل نے، اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی. میں سمیٹ رہا ہوں مسٹر چیئرمین، 1 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، میں نے کوئی بات تو نہیں کرنی. تو یہ اس کے اوپر مجھے دکھ ہے. اور پھر فلسطین کا پرچم اور فلسطین کا بینر وہ گراؤنڈ میں نہیں چھوڑتے، اس پر پابندی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ہے؟ یہ قائد کا پاکستان ہے؟ یہ اقبال کا پاکستان ہے؟ یہ اسلام کا پاکستان ہے؟ یا یہ اسرائیل کے حمایت یافتہ پاکستان ہے؟ اس قائد نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے، اقبال نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے. سب سے پہلے اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف
ताकतवर आवाज कुर्रे अर्ज पर इस कायद बाबा की थी। आज उस कायद के पाकिस्तान में PSL हो रहा है और फलस्तीन के कातिलों को उसकी तशहीर हो रही है। थैंक यू जी, और बहुत उसके शुक्रिया साथ मिस्टर चेयरमैन जी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब, झंडे के ऊपर थैंक यू जी। मुश्ताक साहब प्लीज, मैंने आपको कहा था स्पीच नहीं है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है जी। माइक कॉलेज मुश्ताक साहब का 30 सेकंड में मिस्टर चेयरमैन मैं वाइंड अप कर रहा हूं 30 जी सेकंड प्लीज। 30 सेकंड आप सिर्फ मुश्ताक साहब। देखें, मैं ये मुतालबा करता हूं कि एक तो ये KFC का खत्म कर लें। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मेरी पार्टी वहां से जख्मियों को निकालना चाहती है अपने खर्च पर। हम अपने खर्च पर फलस्तीनी बच्चों को पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपने खर्च पर फलस्तीनी बच्चों का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज करना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान हमें रास्ता दे हमें। हम अपने, मेरे साथ रोजाना मिस्टर चेयरमैन इस मोबाइल में लिस्ट हजारों लोगों के लिस्ट हैं। वो कहते हैं हम बच्चे लाना चाहते हैं, हम उनका इलाज करना चाहते हैं, हम उनको पालना चाहते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो रास्ता दो हमें, डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन दे दो हमें, स्टेट कवर दे दो हमें इजाजत दो, हमें सहूलतकारी दो कि हम फलस्तीनी जख्मियों को, फलस्तीनी बच्चों को, फलस्तीनी माओं को वहां से जहाजों के जरिए से अपने खर्चे पर उठाएं, उनकी इलाज करें, उनकी जरूरत पूरा करें, उनको तहफ्फुज दे। कम से कम हुकूमत पाकिस्तान, कम से कम OIC ये काम तो करे।